صلی علی رسول کریم اما بعد۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا درود شریف پڑھ لیں، جزاکم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت محترم اس مدرسہ کے منتظمین حافظ عطاء الرحمن صاحب اور اس مدرسہ کی بہت محترم محترمہ باجی صاحبہ اور دیگر سامعین و سامعات، میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اس خوبصورت محفل میں آپ دوستوں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ کی ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی بہت محترم دوست عابد غوری صاحب نے مجھے اس پروگرام کے لیے حکم کیا تھا اور 10:30 بجے میں نے جہلم میں بھی ایک کانفرنس میں بیان کرنا تھا۔ اب چونکہ تقریباً 11 بج رہے ہیں، میں نے اس وجہ سے خطبہ بھی مختصر کر دیا، بلکہ صرف نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم پڑھا۔ 1 منٹ بھی آپ کا میں ضائع نہیں کروں گا۔ دیکھیں، ہمارے محترم نقیب صاحب نے جو گلہ کیا کہ سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے، اس میرے خیال میں آج یہ گلہ نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے درمیان اور میرے سامعین کے درمیان اتنا بڑا گیپ ہے، اتنا بڑا گیپ ہے کہ اتنے بڑے گیپ کو پر کرنے میں بھی ظاہر ہے کافی سارا محنت کافی ساری لگتی ہے۔ اچھا، اتنا جب گیپ ہو کسی جلسے میں، اتنا بڑا گیپ ہو جب کسی محفل میں، کسی جلسے میں، تو نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اتفاق سے اتنا بڑا جب گیپ ہوتا ہے اسٹیج اور سامعین میں، تو اس وقت ہم اسٹیج والے دوستوں کی سبحان اللہ سے کام چلا لیا کرتے ہیں۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ اسٹیج پہ ہی ہم گھومتے ہیں، تو آج جو ہے نا خالص اللہ کی رضا اور آپ دوستوں کی سبحان اللہ اگر مجھ تک پہنچے گی تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، اس کے ساتھ مختصر سی حاضری ہوگی۔ میں ویسے شاعر آدمی ہوں اور میرا کام بھی یہی ہے، میں شعر و شاعری سناتا رہتا ہوں۔ ہمارے بہت محترم دوست یونس تحسین صاحب کی تشریف لائے ہیں، لیکن عابد غوری صاحب کا مجھے حکم تھا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے۔ یہ میرے لیے دوسرا بڑا امتحان ہے۔ ایک امتحان تو یہ ہے کہ میں سامعین سے اتنا دور ہوں، سبحان اللہ آج یقین کرو مجھے ایسے نکلوانی پڑے گی کہ جیسے ہمارے ایک لیڈر کو آج کل جیل سے نکلوانا مشکل ہوا پڑا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے سب محترم ہے، میں احترام کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے چہروں کی مسکراہٹ سے ہی میں نے آج تھوڑا سا گزارا کر لینا ہے۔ تو دوسرا امتحان یہ ہے کہ مجھے شعر کی بجائے تقریر سنانی ہے، لیکن میں کام پھر وہی اپنا کروں گا، تقریر کے 2 جملے بول کے پھر شعر سنا دوں گا۔ بہرحال آپ دوست مجھے ایک مرتبہ ایمانداری سے سناؤ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کی اس محفل میں مجھے سبحان اللہ ہی بچنی ہے، اس لیے سبحان اللہ میں آپ نے 2 نقطے نہیں کرنے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ آسان ہے، اگر مشکل آج بندہ اپنی اپنی چیئر لے کے آگے آگے، ہر بندہ اپنی اپنی چیئر لے کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے والے اپنی چیئر لے کے آگے، پیچھے والے اپنی لے کے آگے، ماشاءاللہ۔ یہ آپ آگے ورنہ تو میں نے ایسے گزارا چلا آگے 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 ہاں جی بھائی جان، کوئی بات نہیں، میرا گزارا چل
بچتے پانے ہونا جتنے بیٹھے نے اتنے بیٹھے رہا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں بھائی جان، کسی کی کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے، صحت کے مسائل ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. اور راؤ جاوید اشرف صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز اور شرف کی بات ہے. دوستو یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے. ایک بات تو میں داد دینا چاہوں گا، جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا 1977 میں، ان کے اس مدرسہ بنانے میں، ان کے ارادے میں، نیت میں اتنا خلوص تو تھا کہ یہ مدرسہ 1977 سے 2025 تک نہ صرف قائم و دائم ہے، بلکہ یہ رونق جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ وہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے. یعنی مولانا الیاس صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جو باجی محترمہ ہے گجرات سے، یہ فاضل ہیں، اور اس پیرانہ سالی میں یعنی عمر گزار دی اس مدرسے کی خدمت کرتے ہوئے، اس پیرانہ سالی میں بھی وہ اتنے خوبصورت نظام کو چلا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بندے دے واسطہ کم ہی نہیں، یہ خالص ارادوں کا اخلاص اور اللہ کی مدد ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دوست مبارکباد کے مستحق ہیں، اس مدرسے کے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ربیع الاول ہے اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے تشریف لے جانا، یہ دو اہم ترین واقعات، یہ دو اہم ترین واقعات ہمیں خواتین کی عظمت بتاتے ہیں. حضور تشریف لائے تب بھی ایک ماں کے حجرے میں، حضور تشریف لے گئے تب بھی ایک ماں کے حجرے میں. اور ایک جملہ کہوں گا، آپ مجھے داد دینے کے لیے آئے، میں جانتا ہوں. ایک جملہ کہوں گا، حضور نے بتایا کہ جس کے حجرے میں میں آیا یہ میری ماں ہے، اور جس کے حجرے میں جا رہا ہوں وہ تمہاری ماں ہے. اس لیے ہم حضور کا احترام کرتے ہیں، حضور کی نسبت سے ماؤں کا احترام کرتے ہیں، حضور کی نسبت سے بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارے ہاں دین کی خدمت جتنا معیار، جتنی خدمات خواتین کی ہیں، اسے کسی صورت رد نہیں کیا جا سکتا. بڑے بڑے کبار صحابہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے در پہ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. میں نادر صدیقی اتنا کہوں گا، پاک جذبے جوان رکھتے ہیں، اپنی ماں کا مان رکھتے ہیں. کوئی بھونکے نہ عائشہ ماں کو، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں. شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ. بہت محترم دوستو، حضور تشریف لائے ایک ماں کے حجرے میں، اور اس ماں نے گواہی دی ہے حضور کا دنیا میں آنا کیسے ہے. حضور دنیا سے گئے ایک ماں کے حجرے میں، حضور نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی امت کی ماں کو گواہ بنایا کہ حضور کا جانا کیسے ہے. یہ امت کی ماں بتاتی ہے، حضور کا آنا کیسے ہے یہ حضور کی ماں بتاتی ہے. اور حضور کی ماں بتاتی ہے کہ میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا جب عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی اپنے بچے کا نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا، میں نے اس کا نام سوچا ہوا ہے. تو ماں آمنہ کہنے لگی، آپ نے آج سوچا ہے؟ مجھے 6 مہینوں سے فرشتے بتا رہے ہیں تیرے لال کا نام محمد. میری آج کی گفتگو خواتین کے احترام کی مناسبت سے ہے. حضور جب تشریف لائے ایک عورت کے حجرے میں، وہاں پہ ایک عورت مومنوں کی ماں، حضور کی ماں بی بی آمنہ ہے، اور دوسری عورت بھی ہے جو نرس کے طور پہ خدمت کے لیے ساتھ تھی. نام اس کا شفا بنت اسد ہے.
شفا بنت اسد کہتی ہے میں نے اس دن ایک نور آمنہ سے نکلتے ہوئے دیکھا اور ایک نور آمنہ کے در یتیم سے نکلتے ہوئے دیکھا. جو نور میں نے آمنہ سے نکلتے ہوئے دیکھا اس سے میں نے کمرے کو روشن ہوتا ہوا دیکھا اور جو نور آمنہ کے در یتیم سے میں نے نکلتے ہوئے دیکھا بی بی شفا بنت اسد کہتی ہے اس سے میں نے اس نور کی چمک سے میں نے دیکھا شام کے محلات چمک اٹھے ہیں, فارس کے محلات چمک اٹھے ہیں. لیکن ٹھہر جا, بی بی شفا بنت اسد کہتی ہے مجھے اس چمک کی سمجھ تب آئی جب 40 سال کے بعد میں حضور پہ ایمان لائی. میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں شفا بنت اسد کہتی ہے اس نور سے صرف شام کے محلات نہیں چمکے, اس نور سے صرف فارس کے محلات نہیں چمکے, اس نور سے مکہ کے پہاڑ چمکے ہیں, اس نور سے غار کی تنہائی چمکی ہے, اس نور سے صدیق کا سینہ چمکا ہے, اس نور سے یثرب سے بدلتا ہوا مدینہ چمکا ہے, اس نور سے 27ویں رات کا سینہ چمکا ہے. زمین چمکی, زمان چمکا, روح کون و مکان چمکا, میرا سارا جہاں چمکا. ازل روشن ابد تابا ہوا نور مجسم سے عیا چمکا, نہا چمکا, کراتا بے کراں چمکا. ابو بکر و عمر عثمان علی چمکے, ولی چمکے, حسن چمکے, غنی چمکے, بلال و بوذر و سلمہ سبھی چمکے. عبادت سے, ریاضت سے, طہارت سے, ذکاوت سے, شجاعت سے, شرافت سے, صداقت سے, عدالت سے, دیانت سے, متانت سے, ظہور ابر رحمت سے سبھی کا آشیاں چمکا. نصیب آسیاں چمکا, وجود بے کساں چمکا. زمین چمکی, فلک چمکا, زبان چمکی, بیان چمکا, قرآن چمکا. محمد مصطفیٰ آئے تو سارا ہی جہاں چمکا. اس نعرے پہ نہ شرمایا کرو, اس نعرے پہ ریزرو نہ ہوا کرو, اس نعرے پہ اپنے آپ کو سو کے کوٹنڈ نہ بنایا, اس نعرے پہ چودھری نہ بنا کرو, اس نعرے پہ محمد کے غلام بن کے جواب دیا کرو. نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا, ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا. دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا, عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا. محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں, ترانہ گج کے بچ کے تو سنا ختم نبوت دا. جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا یار, جے مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت. بھائی ممتاز صاحب کی محبت ہے, 4 شعر اور میں ان کی نظر کروں گا, کہو گے سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, سبحان اللہ. آپ نے کہنے سے بخل نہیں کرنا, باقی کوئی چیز اور آپ سے مانگی نہیں ہے, یہ تو محبت والے ہیں, ورنہ آپ سے محبت ہی چاہیے. رسول اللہ کی حرمت پہ کٹنا یاد رہتا ہے, ہمیں پیارے صحابہ کا یہ اسوہ یاد رہتا ہے. محمد آخری مرسل ہیں, ہم ہیں آخری امت, ہمیں اپنا نسب نامہ یہ شجرہ یاد رہتا ہے. کسی قذاب سے کوئی رعایت ہم نہیں کرتے, سبق صدیق اکبر کا پڑھایا یاد رہتا ہے. بڑھاپے میں اگرچہ اپنے بچے بھول جاتے ہیں, بڑھاپے میں اگرچہ اپنے بچے بھول جاتے ہیں, مگر ختم نبوت کا عقیدہ یاد. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ انشاءاللہ میری کرامت دیکھو گے, میں مفتی صاحب بھی سبحان اللہ بھی کہا یہ میرا ہنر ہے, آپ کہو گے سبحان اللہ. اچھا, آج میری ساری تقریر احترام خواتین کے حوالے سے ہے. یہ میرا بنا بنایا عنوان نہیں تھا. میں نے ابھی بی بی آمنہ کی بات کی, پھر بی بی شفا بنت اسد کی بات کی. کتنی پیاری مائیں ہیں جنہوں نے میرے, بہت شکریہ بیٹے, جنہوں نے میرے پیارے نبی کو دودھ پلایا. کتنی پیاری مائیں
جنہوں نے میرے پیارے نبی کی کو رضاعت کا میرے پیارے نبی نے جن کو رضاعت کا شرف عطا کیا. حضور 6 آدمیوں نے حضور کو 6 عورتوں نے 6 خواتین نے شرف رضاعت حاصل کیا، لیکن سب سے زیادہ 2 سال تک یہ شرف ملا ہے بی بی حلیمہ کو، سعدیہ کو. جب یہ آئی ہے نا، عبد المطلب نے کہا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگی حلیمہ ہے. عبد المطلب نے کہا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگی قبیلہ بنو سعد ہے. عبد المطلب نے کہا کیا خوش نصیبی ہے، علم بھی تمہارے اندر ہے، سعادت بھی تمہارے اندر ہے، لیکن اب تم علم اور سعادت سے بہت آگے بڑھ جاؤ گی، اس لیے کہ جو بچہ ہم تجھے دے رہے ہیں علم بھی اسی سے ہے، سعادت بھی اسی سے ہے، عزت بھی اسی سے ہے، عظمت بھی اسی سے ہے، رفعت بھی اسی سے ہے، شان بھی اسی سے ہے، مقام بھی اسی سے ہے. میں اپنے لفظوں میں کہوں، حضور آئے ہیں، عزت آئی ہے، حضور آئے ہیں، عظمت آئی ہے، حضور آئے ہیں، رفعت آئی ہے، حضور آئے ہیں، شان آئی ہے، حضور آئے ہیں، مقام آئی ہے، حضور آئے ہیں، تطہیر آئی ہے، حضور آئے ہیں، نسبت آئی ہے، حضور آئے ہیں، زیارت آئی ہے، حضور آئے ہیں، عبادت آئی ہے، حضور آئے ہیں، طہارت آئی ہے، حضور آئے ہیں، قرآن آیا ہے، حضور آئے ہیں، حسان آیا ہے، حضور آئے ہیں، عثمان آیا ہے، حضور آئے ہیں، بنو تیم سے ابو بکر آیا ہے، حضور آئے ہیں، بنو عدی سے عمر آیا ہے، حضور آئے ہیں، بنو امیہ سے عثمان آیا ہے، حضور آئے ہیں، بنو ہاشم سے علی آیا ہے، حضور آئے ہیں، بنو غفار سے ابو ذر آیا ہے، حضور آئے ہیں، فارس سے سلمان آیا ہے، حضور آئے ہیں، حبش سے بلال آیا ہے. آیا تو ایسے آیا ہے، نبی کے ساتھ چلا ہے، پیغمبر کی حمایت میں کلمہ پڑھا ہے، اور وہ بھی دور تھا. میرے نبی نے کہا آج میں کلمہ نہیں، آج میں اذان نہیں سنانا چاہتا، آج دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں دنیا کے آقا اپنے غلاموں کو نیچا کرنے آتے ہیں. بلال میں اپنے غلاموں کو اونچا کرنے آتا ہوں. آج بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اذان سنا، وہ بھی کیا منظر تھا. بلال کی زبان پہ اللہ اکبر کی صدا تھی، بلال کی زبان پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تھا، بلال کی آنکھوں میں محمد کا چہرہ تھا. توجہ، شاعر کہتا ہے حال تھلے تقال اتے، نبی کا حسن و جمال اتے، میں عشق تیری ادا تو صدقے ایک کعبہ تھلے بلال اتے. میں بات کر رہا تھا حضور کی ماں کی، میں سچ کے جاؤں حضور کی ماں. حلیمہ کہتی ہے جب میں آئی ہوں نا کمرے میں نے دیکھا ہے نیچے 7 رنگ کا ریشم کا کپڑا ہے، اوپر اون کا کپڑا ہے، سانس لینے کی آوازیں جاری ہیں، آنکھیں بند ہیں، کائنات کا تاجدار آرام کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کائنات کے تاجدار کو کائنات کا مالک لوریاں دے رہا ہے. سبحان اللہ بولو بھائی. سبحان اللہ پہ میرا گزارا نہیں ہونا، کہو سبحان اللہ. بی بی امنہ بی بی حلیمہ کہتی ہیں، کہو صاحب، بی بی حلیمہ کہتی ہیں میں نے پیار سے سینے پہ ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا بچے نے آنکھیں بعد میں کھولی ہیں، مسکرایا پہلے ہے، آنکھیں بعد میں کھولی ہیں، مسکرایا پہلے ہے، پھر حضور نے آنکھیں کھولی ہیں. حلیمہ کہتی ہیں حضور کی آنکھوں سے نور نکلا، میں نے دیکھا وہ نور اوپر جا رہا ہے، میں نے اس نور کا تعاقب کیا، وہ نور آسمان چیرتا ہوا بلند ہو کے چلا گیا. حلیمہ کہتی ہے میں نے سینے سے لگایا اور دودھ پلایا، جب ایک طرف سے دودھ پلا دیا دوسری طرف سے دودھ پلانا چاہا، آقا نے منہ موڑ لیا، آقا نے منہ موڑ لیا. مولانا عبدالحمید بٹو کہا کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی ماں کی گود میں بتا رہے ہیں میں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، میں اپنے بھائی کے حصے کا دودھ نہیں پیوں گا. مولانا عبدالحمید بٹو نے جملہ دیا جو چپ رہا ان کی روح کو تکلیف ہوگی، جو بولیں گے ہمارے اکابر کی روح خوش ہو جائے گی. کہنے لگے اتنا پیارا اور انصاف والا نبی ہے جو ماں کی گود میں نا انصافی
تین پاک نبی دے سورے کو بو جہل دے سالے کیا تو آج جنتے دا مالک تھی تین دوزخ والے کیا سمجھیں بات مسلح پہ آئی ہے بات پرچم پہ آئی ہے میں پرچم پہ بھی ایک بات کروں گا میں مسلح بہت شکریہ سر میں مسلح پہ بھی ایک بات کروں گا لیکن توجہ تو آج جنتے دا مالک ہے تین دوزخ والے کیا سمجھیں تین پاک نبی دے سورے کو بو جہل دے سالے کیا سمجھیں جنہیں کوڑ مغز بیمانے تھے ہم عزم و تالے کیا سمجھیں تو چیتے ایدہ سوجلا ہے تیکو کافر کالے کیا اچھا ایک بات کسی کو کچھ نہیں کہنا لیکن اپنا عقیدہ بھی بیان کرنے نظریہ تو بتائیں بھائی جان مسلک میرا ہے مدرسہ میرا ہے چار دیواری میری ہے سامعین میرے ہیں تو میں پھر اپنے لوگوں کے ہوتے ہوئے اپنا عقیدہ اور نظریہ نہ بتاؤں تو کہاں بتاؤں گا میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں بلا سبب تو خفا کیا ہے انہیں کہانی کو طول لکھتے میں کو تلق دے تیکو تعصب دا درس ابن سنول لکھتے تیکو ملنگا تیرے ملنگے جو درس لکھتے فضول لکھتے نراز تھی مردی لوڑ کہنی انہوں مسلح رسول کہو بھئی سبحان اللہ حضور آئے ہیں میں ماؤں کی بات کر رہا تھا میں صدقے جاؤں اماں حلیمہ نے مسئلہ بتا دیا کہ پیارے نبی نا انصافی نہیں کر سکتے کسی کو پرچم دے میرا نبی تب بھی انصاف کرتا ہے کسی کو مسلح دے میرا نبی تب بھی انصاف کرتا ہے کسی کو رشتہ دے تب بھی انصاف کرتا ہے کسی سے رشتہ لے تب بھی انصاف کرتا ہے کسی کو چلنے کے لیے سواری دے تب بھی انصاف کرتا ہے بھوکے کو کھانا کھلائے میرا نبی تب بھی انصاف کرتا ہے پیاسوں کو پانی پلائے میرا نبی تب بھی انصاف کرتا ہے بے لباسوں کو لباس پہنائے میرا نبی تب بھی انصاف کرتا ہے غلاموں کو ٹھکانہ دیتے دشمن کو دعا دیتے میرے آقا محبت کو قرینہ بھی نیا دیتے نبی سائیں کے محکوموں کی قیمت اور بڑھ جاتی اسامہ کو جب اپنے ساتھ ناکا پر بٹھا دیتے کوئی خالی نہ جاتا تھا میرے آقا کی محفل سے کبھی اجوا کھلا دیتے کبھی زمزم پلا دیتے اور کچھ ایسے معجزم تھا جذبہ توحید آقا میں کوئی گالی بھی دیتا تو اسے کلمہ سنا دیتے اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا اگر کچھ ڈھونڈنا ہوتا تھا شب میں اہل خانہ کو میرے آقا رخ انور کی ایک جھلکی دکھا دے سوئی سے باریک بال سے باریک سوئی ایک تو کمرے کی تنہائی ہے بھائی صاحب ایک رات کی تنہائی ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور پھر سوئی نہیں مل رہی اور پھر مومنوں کی ماں کہتی ہے حضور نے کمرے میں قدم رکھا حضور نے قدم رکھا بال سے باریک سوئی حضور کے چہرے کی چمک سے چمک جملہ اپنی میں نے دینا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کا یاد ہو رہا بھائی جان جس نبی کے چہرے کی چمک سے بال سے باریک سوئی چمک اٹھتی ہے اس کے چہرے کی چمک سے صدیق کتنا چمکا ہوگا اس کے چہرے کی چمک سے صدیق کتنا چمکا ہمارے بزرگوں نے بزرگ گزرے اکابرین کی بات اس لیے کرتا ہوں ہمارا رشتہ صحابہ سے بھی ہے اسلاف سے بھی ہے اکابرین سے بھی ہے مولانا خالد محمود پی ایچ ڈی لندن والے فرمایا کرتے تھے جب سورج بلند ہوتا ہے جب سورج بلند ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی روشنی اونچی جگہ پہ پڑتی ہے اونچی جگہ سب سے پہلے روشن ہوتی ہے جب نبوت کا سورج طلوع ہوا اس نے سب سے پہلے صدیق کو چمکایا محبت کا محور ہے صدیق اکبر ہمارے تو رہبر ہے صدیق اکبر جو عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر وہی یار باروں نظارے نبی ہے رفیق پیغمبر ہے صدیق اکبر خدا کے قریب خدا کے نبی ہیں
بستر کوئی عام ہے؟ اس پہ وحی آتی ہے بھائی جان، اس پہ وحی آتی ہے. ایک رات کے لیے اس بستر پہ علی کو نبی نے سلایا اور پھر فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری میری ملاقات مدینے میں ہوگی. اس بستر کی آپ کرامت جانتے ہو، اس پہ وحی آتی ہے. ایک رات کے لیے علی کو ملے، قیامت تک نادر صدیقی علی کے قصیدے لکھے بھی پڑھے بھی شان ختم نہیں ہوتی ہو سکتی. کیا کہنے اس پیاری ماں کو ساری زندگی کے لیے جسے یہ بستر مل ایک دن کے لیے جسے ملا ہے. راؤ صاحب دل جان تو نوکر ہمیں سرکار علی دا، مومن کی میں کر سکتا ہے انکار علی دا. مقداد ہوئے بھاوے یا عمار علی دا، سونے تو بھی ہے قیمتی ہر یار علی دا. بس پیار سکھیدہ ہے میاں پیار علی دا، اصحاب کو نہیں بکتا نمک خار علی دا. وقت گھٹنا علانی شہ مردان دے بارے، زمزم تو بھی پاکیزہ ہے کردار علی دا. اے پاک نجف تیری بزرگی کو سلام دے، جنت دا پتہ دیدہ ہے دربار علی دا. نہ ناسبی ہاں نہ رافضی ہاں نہ خارجی ہاں، میں نادر صدیقی ہاں کرار علی دا. ہر سنی کا آپ نے کہا تھا نا فرمائش کی تھی، ہر سنی کا ایمان علی، ہر نفل کا ایمان علی، سب ولیوں کا سلطان علی، محبوب علی مطلوب علی، صدیق عمر عثمان علی، ہر ایک خلیفہ راشد کا ایمان علی، ارمان علی، میری جان علی. علی دے نام بھائی گل سنو، علی دے نام دے تسی چپ رہو گے نا میں پھر شک کراں گا کہ پتہ نہیں تسی اصلی یا نسلی سنی ہو کہ نہیں. ایک بھائی نے مجھے کہا کہ علی علی کروا دو، میں سمجھ گیا کہ اصلی اور نسلی سنی ہے. مجھے ایک بندے نے کہا کہ آپ علی کی شان بیان کرو، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ علی کو نہیں مانتے. میں نے کہا میں لوگوں کو منوانے کے لیے علی کی شان نہیں پڑھتا، اگر میں اس کو راضی کرنے پہ آ جاؤں تو وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میں علی کو خدا نہ کہہ دوں. نہیں سمجھے بات یار، عقیدے والے تو بولو. یونس بھائی ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی گجرا میں، تو ایک بندے نے شعر پڑھا، کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، علی ہوتا ہی وہ ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے. تو شعر پڑھا اس نے، لیکن سیانے بندے ہر جگہ ہوتے نیک فطرت والے. وہ ایک بابا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دوبارہ پڑھ شعر. اس نے دوبارہ پڑھا، کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. اس نے کہا کہ نہ پڑھی، جڑا بندہ ہوئے وہ معبود نہیں ہوتا. جو بندہ ہو وہ معبود ہے. ارے یار بولو نا، وہ معبود نہیں، اور جو معبود ہے وہ بندہ نہیں ہے. جو معبود ہے وہ بندہ نہیں، جو بندہ ہے وہ معبود نہیں. یہ تو اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میں حضرت علی کو خدا نہ کہہ دوں. یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہ نہ کہہ دوں کہ حضرت موسیٰ کو نبوت علی نے دی ہے. میں ایسے من گھڑت عقیدے کیوں بیان کروں؟ میں صدیق سے پوچھتا ہوں پتا میرا علی کیا ہے؟ مجھے صدیق کہتا ہے. بس اتنا سمجھ لے علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اصحاب پیغمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ مولائی قبیلہ ہے محبت کا وسیلہ، سلمان و ابو ذر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خون طہارت ہے، اسے اور طرح دیکھ. شبیر میں شبر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اکبر ہوں کہ اصغر ہوں کہ عباس ہوں نادر، کربل کے 72 میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ مت دیکھ میرے گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی، یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے. سبحان اللہ. جس کو اچھا جزاک، جس کو شعر اچھے لگے کہے سبحان اللہ. ماشاء اللہ یونس بھائی سب کو اچھے لگ رہے ہیں شعر. دیکھو آپ یونس بھائی جو سنیں گے، میں نے جنہیں زور لانا کہہ رہے ہیں نا
انہوں نہیں لانا پائے گا، انہوں زور تسی لا کے آکھو گے سبحان ہر بڑے کی پارٹی ہوتی ہے، ہر بڑے کو ماشاءاللہ۔ اچھا تسی کہنا یہ چاہتے ہو کہ ایک ٹکٹ ہی دو دو مزے، کہو گے سبحان اللہ، نہیں اتنی نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ حضور آئے ہیں، جس کے گھر میں آئے ہیں وہ حضور کی ماں ہے، جس کے گھر میں گئے ہیں وہ حضور کی امت کی ماں ہے، جس کے گھر میں آئے وہ آمنہ ہے، جس کے گھر میں گئے ہیں وہ حجرہ ہے، وہ حجرہ عائشہ کا ہے، اور جس کے گھر میں آئے ہیں وہاں رہے نہیں، اور جس کے گھر میں گئے ہیں وہاں سے دوبارہ گئے نہیں، ہمیشہ کے لیے اسی حجرے میں رہ گئے ہیں، اس لیے کہ یہی حجرہ جنت ہے، یہی حجرہ پیارے نبی کا مسکن ہے، یہی حجرہ عزت والا ہے، یہی حجرہ پیارا ہے۔ چار مصرے اس حجرے کے لیے پڑھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے اپنی ماں کے لیے چار مصروں کے بند ہیں۔ میرا آج کا کلام ماؤں کے احترام میں ہے۔ میں نے شروع میں کہا یہاں محترم خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، تو میں ان کی عزت اور احترام کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے حجرے میں نبی آئے ہیں ہم نے اسے بھی ماں کہا ہے، جس کے حجرے میں نبی گئے ہیں ہم نے اسے بھی ماں کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے یہ تمہاری ماں ہے، ہم نے کہا بسم اللہ۔ قرآن نے کہا تمہاری یہ ماں پاک ہے، ہم نے کہا بسم اللہ۔ قرآن نے کہا تمہاری یہ ماں جنت میں رہے گی اور نبی کے ساتھ رہے گی، ہم نے کہا بسم اللہ۔ اس لیے میں اس سے پڑھ کے کہتا ہوں، مجھے ایک بندے نے کہا اماں فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا اماں عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ یہاں جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ فاطمہ کی بھی بیٹیاں ہیں، یہ عائشہ کی بھی بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا اہل بیت میں تقسیم نہ کیا کر، بس یہ دیکھ لیا کر کون کس کی بیٹی ہے۔ اگر تو نے شان فاطمہ کی سمجھنی ہے، سوال یوں کر کون کس کی بیٹی ہے، تجھے جواب ملے گا عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، فاطمہ نبی کی بیٹی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے غیر نبی کی بیٹی نبی کی بیٹی سے اعلیٰ ہو جائے؟ لیکن ایک اگر تو ماں عائشہ کی شان سمجھنا چاہتا ہے، سوال کا زاویہ بدل دے اور یوں سوال کر کون کس کی بیوی ہے، تو تجھے پتا چلے گا فاطمہ جس کی بیوی ہے اسے امام الاولیاء کہتے ہیں، عائشہ جس کی بیوی ہے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نور کی داستان، قدسیوں کی زبان، انگنت خوبیاں کلے بندے دی آہا باتیں چلا گا۔ ماشاءاللہ کلے بندے دی آہا باتیں نہیں چلیں، کیونکہ داد دین کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ آج تو میں بڑا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں، کیونکہ آج سانجی محفل ہے، آپ محبت سے سنتے جائیں بس۔ نور کی مصرع اٹھانا سیکھو، یونس بھائی ان کو محنت نہ کرنا پڑے۔ نور کی داستان، قدسیوں کی زبان، انگنت خوبیاں، ہر طرف کہکشاں، سب کا ہے یہ بیان، اے محمد کی جان تو ہے امت کی ماں، کوئی تجھ سا کہا مجھ کو عنبر سے پاکیزہ چادر تیری، آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری، اور سانسیں معطر تیری، اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری۔ 17 آیات اتری ہیں تیرے لیے، سب کرامات قطعی ہیں تیرے لیے، میرے آقا بھی راضی ہیں تیرے لیے، اتنے معیار کافی ہیں تیرے لیے۔ تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے۔ دوسرے مصرع میں اس وقت پڑھوں گا جب یہ تین بندے بات کرنا بند کر دیں گے۔ تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تیرا اعزاز کرتے ہیں۔ میں نے آگے مصرع پڑھنا ہی ہے جب تک یہ تین بندے بات بند نہیں کریں گے۔ تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، یہ بیٹے تیرے، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے، رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے۔ یونس میں دو شعر ہیں، آخری بند پھر مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا، میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا۔
پوچھا کسی نے، آپ کا نام پوچھو گا بھائی جان محمد ارشد بھائی، مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا، میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا، دل کی تختی پہ دل کے تحیات سے نام لکھا تیرا اور قلم رکھ دیا، میری ماں تیری تطہیر پر خالق والقلم نے قلم یوں چلایا کہ بس نور کو نور کی ایک آیت لکھا اور طہارت لکھا اور قلم میں جب اپنی ماں کے لیے کہوں نے نور کی داستان، نور کو نور کی ایک آیت لکھا، تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ میں سورہ نور کی بات کر رہا ہوں جس میں اماں عائشہ کی طہارت بیان ہوئی ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ میں اس جملے کی بات کر رہا ہوں جو جملہ حضرت عمر نے بولا تھا، اس میں بھی سبحان ہی ہے، سبحان کا بہتان عظیم جملہ عمر نے بولا، رب نے قرآن بنا دیا۔ میرے تین شعر بھائی جان، پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا، پاکیزہ دعاؤں کا اثر بول رہا تھا، ایک مرد جلیل مرد خدا بول رہا تھا، ماں کے لیے بے خوف و خطر بول رہا تھا، قدوس کے الفاظ بشر بول رہا تھا، تہمت کی زبان بولنے والوں کے مقابل قرآن کی زبان بن کے عمر بول رہا تھا۔ چرچا شہید منبر و محراب کا کرو، چرچا شہید منبر و محراب کا کرو، دل سے میرے عمر کے قصیدے پڑھا کرو، داماد مرتضیٰ ہے کوئی عام تو نہیں، حضرت عمر کا نام ادب سے لیا کرو، نام عمر سے پہلے کہو فاتح ایران، نام عمر سے پہلے کہو فاتح ایران، پھر اس کے بعد کفر کی چیخیں سنا نوکری مکمل ہو رہی ہے، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، رب نے مجھے کیے ایسے رتبے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے، تیرے ہاتھوں سے عرفان اٹھایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل آیا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا،